ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 65 5-10 मिनट तक झाड़ियों में रुकने के बाद मैंने अंदाजे से एक सिमत चलना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल था कि मैं टेक्नाले की मुखालिफ सिमत में जा रहा हूँ, मगर यह अंदाजा गलत साबित हुआ। करीबन आधे घंटे बाद मैंने टेक्नाले का मनूज शोर सुना और दिल के जख्मों के मुंह फिर खुल गए। ताज़ा खून रिसने लगा। अचानक इंजन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खुद को कीकर और शीशम के तनावर दरख्तों के पीछे छुपा लिया। ये एक ट्रैक्टर ट्राली थी। इस पर बहुत सी खुश्क टहनियाँ और दरख्तों के छोटे छोटे तने लदे हुए थे। गालबन ये सब कुछ ईंधन के लिए इस्तेमाल होता था। एक अकेला देहाती इस ट्रैक्टर को चला रहा था। उसे देखकर मेरी हिम्मत बंधी और मैं दिल खड़ा करके उसके सामने चला गया। उसने ट्रैक्टर की हेडलाइट में मुझे देखा और पहुंचा रह गया। मेरा हुलिया किसी को भी सुसर कर सकता था। पूरा जिस्म कीचड़ में लुथरा हुआ था। कौन हो? उसने डरे डरे लहजे में पूछा। मुसाफिर हूँ भाई, मेरी जीप पीछे दरख्त से लगकर उल्ट गई है। सख्त तकलीफ में हूँ, मुझे किसी डॉक्टर तक पहुंचा सकते हो? मैंने एक ही सांस में सब कह दिया। वो ट्रैक्टर से उतरा और मेरा जायजा लेने लगा। कुछ ही देर बाद मैं उसके साथ ट्रैक्टर पर बैठा था। उसका नाम रहमत अली था और वो एक करीबी दह रोहिकपुर का रहने वाला था। मैं उसके साथ गांव जाने का रिस्क हरगज नहीं ले सकता था। इसकी वजह जाहिर थी। यह नामुमकिन था कि मुझे तलाश करने वालों ने इर्द गिर्द के देहात को भी खंगाला हो और वहाँ के लोग किसी मफरूर शख्स के लिए अलर्ट हो चुके हों। बहरहाल मुझे ये जानकर तसल्ली हुई कि रहमत अली अपने गांव जाने की बजाय अपने डेरे पर जा रहा था। इसकी बीवी बच्चे भी वही थे। उसका डेरा इस रख के पास ही एक बारानी रकबे में था। रहमत अली का रवैया दोस्ताना ही लग रहा था। हम करीबन 20 मिनट में डेरे पर पहुंच गए। गंदम अभी छोटी और हरी थी। इस वसी और हरियाली के दरमियान रहमत अली का डेरा बस 3-4 कमरों पर मुश्तमिल था। एक छोटा ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। दुबला पतला रहमत अली और उसकी फरबा अंदाम बीवी बिल्कुल सादा से लोग थे। उन्होंने मेरी बात पर मनोवन यकीन किया था। किसी तरह के सवाल जवाब किए बगैर उन्होंने पूछा, ये मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं? एक रात पहले पेश आने वाले वाक़यात का इन्हें कुछ पता नहीं था। फैरंग की दूर अफ्तादा आवाज़ उन्होंने हो सकता है सुनी हो, मगर यहाँ शाहकारी भी घूमते फिरते रहते थे। इस तरह की आवाज़ें आती रहती होंगी। रहमत अली ने मेरे लिए नहाने का इंतज़ाम किया और एक शलवार कमीज भी मुझे पहनने के लिए दी। ये मेरे साइज की तो नहीं थी, मगर शलवार को ज़रा नीचे बांध कर और जिस्म के गिर्द गर्म चादर लपेट कर गुजारा हो गया। मुझे शदीद नकाहत थी, मगर एक गिलास दूध के सिवा कुछ न ले सका। करीबन 18 घंटे कीचड़ और झाड़ जंकार में रहने के बाद मेरे जख्मों का बुरा हाल था। बुखार भी बरकरार था। बहरता और ये जिस्मानी तकलीफें मेरे अंदरूनी कर्म में दब कर रह गई थी। मैंने रहमत अली को बताया कि मैं फौरी तौर पर घर जाना चाहता हूँ। मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। वापसी पर मैं कुछ बंदे भी लेकर आऊँगा ताकि अपनी गाड़ी को लाहौर वापस ले जा सकूँ। मेरी जेब में कुछ भीगे हुए कीचड़ आलूद करेंसी नोट मौजूद थे। मैंने ये नोट रहमत अली को देकर उससे दूसरे नोट हासिल करना चाहे, लेकिन वो मुझसे पैसे लेने के लिए हरगज तैयार नहीं हुआ। मेरे बेहद इसरार के बावजूद उसने 400-500 मेरी जेब में डाल दिए। मैं उसका ये आसान नखरा नहीं चाहता था, लिहाजा वक़्त रुखसत भीगे नोट खामोशी से बिस्तर की चादर के नीचे रख दिए। रहमत अली मुझे अपने ट्रैक्टर पर तकरीबन 4 किलोमीटर दूर पुख्ता सड़क तक छोड़ने आया। यहाँ उसने अपने किसी जानने वाले से दरख्वास्त की और वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर जीटी रोड तक ले आया। जीटी रोड से मुझे बस पकड़ने और लाहौर पहुँचने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। जब मैं यादगार चौक में उतरा तो रात के 10 बज रहे थे। ये वही यादगार चौक था जहाँ से मैं और इमरान
درجنوں بار موٹر سائیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے گزرے تھے۔ آج یہ یادگار چوک بلکہ یہ پورا شہر مجھے ایک ویرانہ سا لگ رہا تھا، ایک ایسا ویرانہ جو کسی جوان بیوہ کی طرح بال کھولے آہ بکاہ کر رہا ہو۔ کہاں تھا وہ شہریار، کہاں تھا وہ خدہ جبی، کہاں تھے اس کے کہکے، اس کی باتیں۔ وہ ایک شخص پورے شہر کو کھڈر کر گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے حالات کی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عمران کو پیش آنے والے سانے کی اطلاع اس کے دوستوں اور ساتھیوں کو ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر ہو چکی ہے تو ان کا رد عمل کیا رہا ہے۔ راوی روڈ والے گھر جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ شہید کے گھر کا رخ کروں، لیکن یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پھر میں نے دل کڑا کیا اور براہ راست ڈیفینس پہنچنے کا تہیہ کر لیا۔ میں پہلے ہی بہت تاخیر کر چکا تھا، اب مجھے جلد از جلد گھر والوں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا کہ عمران اور اقبال کے سوا میرے اہل خانہ کا ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں ہے۔ مجھے زیادہ اندیشہ بھی اقبال ہی کی طرف سے تھا۔ اگر عمران کی طرح وہ بھی سیٹھ سراج اور شیرے کے ہتھے چڑھ چکا تھا تو پھر اس کو بھی بدنصیب سلیم کی طرح تشدد کے شکنجے پہ کسا جا سکتا تھا۔ وہ ایسا تشدد تھا کہ پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اگر اقبال جو پہلے ہی علیل تھا بول پڑتا تو پھر سیٹھ سراج اور شیرے کی صفاقی میرے گھر والوں تک پہنچ سکتی تھی۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور اپنی بے پناہ دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا براستہ جے روڈ ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گیا۔ دیہاتی لباس میں میرا حلیہ ایسا مناسب نہیں تھا۔ راہگیروں کی طرح ٹیکسی ڈرائیور نے بھی مجھے سراپا گھورا۔ مجھے اس چار دیواری کا پتہ ذہن نشین تھا جہاں میں اپنی والدہ، بہن اور بھائی سے مل چکا تھا۔ میں نے ٹیکسی کچھ فاصلے پر رکوا دی۔ خوبصورت کوٹھی کے برآمدے میں روشنی تھی، تب گیٹ پر نیلی وردی والا ریٹائرڈ فوجی گارڈ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ سین میں تھا۔ میں گیٹ پر پہنچا تو گارڈ فوراً باہر آ گیا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا اور پہچان لیا۔ صاحب آپ اس وقت یہاں؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں میں خیریت سے ہوں، میں نے کہا اور اندر چلا گیا۔ اندر عمران کا قریبی ساتھی آصف بھی موجود تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی عاطف سے ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ابھی تک حالات کی سنگین ترین کروٹ سے بے خبر ہیں۔ میرے دیہاتی ہولی کی وجہ سے عاطف کو بھی مجھے پہچاننے میں 3-4 سیکنڈ لگ گئے۔ پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا اور بھائی جان کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کرہ نکل گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اس نے کہا۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میرے جسم پر زخم ہے۔ اوہ سوری بھائی جان، وہ ہلکلایا، آپ کو شاید چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اوہو آپ تو زخمی لگتے ہیں۔ کل کیا ہوا بھائی جان؟ خیریت ہے نا؟ عمران بھائی وہ کہاں ہے؟ کل 2-3 بار اقبال صاحب کا فون بھی آیا تھا، وہ آپ کو اور عمران کا پوچھ رہے تھے۔ آپ دونوں کہاں تھے اور آپ کے یہ کپڑے؟ اس نے حسب عادت ایک ساتھ کئی سوال پوچھ لیے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب آصف بھی قریب آ گیا۔ اس نے مجھے سراپا دھیان سے دیکھا۔ اس کی معاملہ فہم نظر یہ جان چکی تھی کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے ہولے سے کہا اندر آئے تابش صاحب۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں عاطف سے کہا امی اور فرح کو میرے چوٹوں کے بارے میں نہیں بتانا۔ ہم اندر پہنچے۔ پہلی منزل پر والدہ سو رہی تھی، تاہم فرح ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ سلائی مشین پر کچھ بنا رہی تھی۔ اس نے عاطف کے ساتھ مجھے دیکھا، پھر ایک دم تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی بھائی کہہ کر میرے گلے لگ گئی اور مجھے ایک بار پھر درد کی شدیدی سے برداشت کرنا پڑی۔ کچھ دیر بعد والدہ بھی جاگ گئی۔ ان کے چہرے پر بھی شدید ڈکاہٹ تھی۔ پتہ چلا پرسوں سے ان کے کندھوں میں سخت درد ہے۔ کافی عرصے سے شولڈر کی تکلیف میں مبتلا تھی۔ سرد ہوا میں گھومنے پھرنے سے یہ تکلیف فوراً عود آتی تھی۔ ان کے سرانے سائڈ ٹیبل پر 3-4 دوائیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بہرحال میری آمد کی خوشی میں وہ اپنی تکلیف بھول چکی تھی۔ تکیے کے سارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے کئی بار میرا ماتھا چوما، پھر میرے حلیے کی وجہ پوچھی۔ میں نے بتایا کہ کل عمران کے ساتھ ایک دیہاتی علاقے میں گیا تھا۔ وہاں بارش اور کیچڑ کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ عمران کے ایک مقامی دوست کے کپڑے پہننے پڑے۔
نے میرے چہرے کی خراشوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا اور ایک اور سوال پوچھا، پھر دوسرا اور پھر سوالوں کی بارش۔ والدہ کی نگاہیں مسلسل عمران کو ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، لیکن وہ عمران کہاں ہے؟ اس سوال کا جواب دینا دنیا کا مشکل ترین جواب تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہا، وہ ساتھ نہیں ہے امی جی۔ فرح مسکرا کر بولی، وہ تو کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے اکٹھے ہی آئیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی دم کی طرح ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے ان کی شرٹ بھی ٹھیک کر دی ہے۔ اس نے پرانی شرٹ میرے سامنے پھیلائی۔ فرح نے شاید اس کو نئی سلائیاں لگائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ والدہ نے پوچھا۔ عمران بھائی کی شرٹ پچھلی دفعہ مجھے دے کر گئے تھے، کہتے تھے کہ اسے ٹھیک ٹھاک کر دو۔ ہائے، والدہ نے کہا، اتنی پرانی قمیض مرمت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا کرم ہے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی ہے؟